تبعيا والمجموع عقليا وكذا الأنواع الخمسة والحق وأن وجود التبعي بمعنى وجود أشخاص. باتیں بہت آسان ہیں، عبارت اگرچہ تھوڑی بہت گنجلک یا مشکل ہے لیکن بہت آسان بات ہے، اور بظاہر تو اور زیادہ کوئی تعلق سبق سے نہیں بھی ہے اس کا، لیکن فائدہ ضرور ہے. یہ ایک سبق مجھے بیچ میں آ جائے. کلی اپنے متعلقات کے اعتبار سے نام بدلتی ہے، یعنی کلی کے اس کے متعلقات کے اعتبار سے نام بدل جائے گا. اس شے سے متعلق ہے تو دوسرا نام ہے، اس سے متعلق ہے تو دوسرا نام ہے، اور اس سے متعلق ہے تو تیسرا نام ہے. اس طرح کلی تین طرح کی: کلی منطقی، کلی طبعی اور کلی عقلی. اور تینوں بہت آسان ہیں. کلی کی تعریف کیا کی ہے ہم نے؟ جس کا نفس تصور اس کو کثیرین پر صادق آنے سے منع نہ کرے، یہ کلی ہے جزئی کے مقابلے میں. ٹھیک. ایک تو ہے کلی کی یہ تعریف یعنی مفہوم، اور جب ہم یہ پڑھیں گے کہ جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے منع نہ کرے، جیسے انسان، حیوان، ٹھیک ہے، تو یہ جو مفہوم ہم نے پڑھا، یہ مفہوم کس پر صادق آ رہا ہے؟ انسان پر، اور اسی کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کس پر عارض ہو رہا ہے؟ یہ کس کو؟ انسان کو اور حیوان کو. تو انسان اور حیوان معروض ہوئے، اور جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے منع نہ کرے، یہ مفہوم یہ کیا ہوگا؟ عارض. تو دو چیزیں ہوئیں، ایک وہ مفہوم جو ہم پڑھتے ہیں، اور دوسرا وہ مفہوم جس پر عارض آ رہا ہے یا جس کو صادق ہو رہا ہے. تو پہلے والے کو جو وہ مفہوم ہے اسے ہم کہیں گے کلی منطقی. اسے کیا کہیں گے؟ جو کلی کا مفہوم ہے، جو تعریف ہم کر رہے ہیں، اسے کیا کہیں گے ہم؟ کلی منطقی. اور جس پر وہ مفہوم صادق آ رہا ہے یعنی انسان، حیوان، یہ ان سب کو کہیں گے کلی طبعی. ان کو کیا کہیں گے؟ کلی طبعی. اور ان دونوں کا مجموعہ کون کون سا؟ کلی منطقی اور کلی طبعی کا جو مجموعہ ہے وہ ہوگا کیا؟ کلی عقلی. جیسے الانسان الکلی، الانسان الکلی سے مراد ہے وہ مفہوم، اور انسان سے مراد ہے جس پر وہ مفہوم صادق آ رہا ہے. دونوں مجموعہ ہو گیا. اس مجموعے کو کہیں گے کیا؟ کلی عقلی. اب ہر ایک کی وجہ تسمیہ سنو. پہلی والی کو کلی منطقی یعنی جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے منع نہ کرے، اس مفہوم کو منطقی کیوں کہتے ہیں؟ کہتے اس لیے کہ منطقی کسی سے بحث کرتا ہے، انسان اور حیوان سے تھوڑی بحث کرتا ہے. وہ جو اس کا نفس تصور ہے، مفہوم ہے، منطقی کس سے بحث کرتا ہے؟ اس سے بحث کرتا ہے. اور منطق کا جو موضوع ہے، معرف، وہ کس میں ہے؟ کلی کے مفہوم والا ہے یا انسان جو افراد پائے جا رہا ہے وہ والا ہے؟ نہیں، کلی کا مفہوم ہے. من حیث ہوا کلی کسے کہتے ہیں؟ اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منطقی. اور دوسری والی کو یعنی کلی طبعی کو طبعی کیوں کہا جاتا ہے؟ طبعی کا مطلب ہے یہاں طبعیت بمعنی حقیقت، یعنی خارج میں پایا جانا. تو وہ خارج میں پائے جاتے ہیں. طبعی کا مطلب خارج میں پایا جانا. تو انسان اور حیوان کہاں پائے جاتے ہیں؟ خارج میں. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی طبعی. اور تیسرا والا جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلی عقلی. وہ صرف عقل میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو عقلی کہتے ہیں. وہ کس میں پائی جاتی ہے؟ صرف عقل میں پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ کلی عقلی. اب وہ عقل میں کیسے پائی جاتی ہے؟ تو آپ دیکھو، کلی عقلی مجموعہ ہے کس کس کا؟ کلی منطقی اور کلی طبعی کا. اور کلی منطقی بھی صرف عقل میں پائی جاتی ہے. وہ مفہوم جو ہے جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے منع کرے، یہ کوئی خارجی چیز ہے یا ذہنی چیز ہے؟ ذہنی چیز ہے. تو کلی عقلی اس سے اور کلی طبعی سے مرکب ہے. تو گویا کہ کلی عقلی کا ایک جز کیا ہے؟ ذہنی. عقلی ہے کہ نہیں عقلی؟ اور جس کا جز ذہنی ہوگا اس کا کل بھی کیا ہو جائے گا؟ ذہنی. اس لیے کلی عقلی کو کیا کہا جائے گا؟ کلی عقلی. اسی لیے کہا جائے گا کیونکہ وہ صرف کہاں پائی جاتی ہے؟ عقل میں پائی جاتی ہے. تو تین چیزیں ہوئیں، کلی منطقی، کلی طبعی اور کلی عقلی.
جو مفہوم ہے کلی کا وہ کیا کہلائے گا؟ کلی منطقی. اور جس پر وہ مفہوم صادق آ رہا ہے یعنی انسان حیوان یہ کیا کہلائیں گے؟ کلی طبعی. اور ان دونوں سے مل کر جو مجموعہ بنے گا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کلی عقلی. ملاؤ. مفہوم الکلی اے ما یطلق علیہ لفظ الکلی، یعنی جس پر لفظ کلی کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی وہ مفہوم جس کا فرض صدق یعنی جس کے صدق کو فرض کرنا کثیرین پر محال نہ ہو، یسمى کلیا منطقیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی منطقی. فإن المنطقی یقصد من الکلی بهذا المعنى، کیونکہ منطقی اسی معنی کے اعتبار سے کلی سے کیا کرتا ہے؟ بحث کرتا ہے. ومعروضه اے ما يصدق علیہ مفہوم الکلی، معروض سے مراد یعنی یہ مفہوم کلی جس پر صادق آئے اس معروض کو کیا کہیں گے؟ کلی طبعی کہیں گے. جیسے انسان اور حیوان تو کلی اسی پر عارض ہوتی ہے نا، اسی پر صادق آتی ہے. ویسمى کلیا طبعیا، اور اس کا کلی طبعی نام رکھا جائے گا لوجودہ فی الطباع یعنی فی الخارج، کیونکہ یہ خارج میں پائی جاتی ہے. علی ما سیجی، جیسا کہ آگے بھی اس پر بحث آئے گی. والمجموع المرکب من هذا العارض والمعروض، اور اسی عارض اور معروض کا مجموعہ کون کون ہو گئے؟ عارض اور معروض. وہ مفہوم ہو گیا عارض اور انسان اور حیوان ہو گئے کون؟ معروض. ان دونوں کا مجموعہ جیسے الانسان الکلی، الحیوان الکلی، ان کو کیا کہیں گے؟ کلی عقلی. جیسے کہ انسان کلی، حیوان کلی، ان کا نام کلی عقلی ہے. اذ لا وجود له الا فی العقل، کیونکہ اس کا وجود صرف اور صرف کس میں ہوتا ہے؟ عقل میں ہوتا ہے. وَكَذَا الْأَنْوَاعُ الْخَمْسَةُ، بالکل ظاہری بات ہے. جب کلی تین طرح کی ہوئی، تب منطقی اور طبعی اور عقلی، تو اب کلی کی قسمیں کتنی ہیں؟ 5. وہ پانچوں کی پانچوں اس کے ساتھ لگ جائیں گی. کس کے ساتھ؟ تینوں کے ساتھ. تو کل کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ 5 تیائی 15. مثلا ایک قسم ہے کلی کی جنس، تو وہ بھی 3 قسموں میں جائے گی: جنس منطقی، جنس طبعی اور جنس عقلی. جنس منطقی کسے کہیں گے؟ جنس کی جو تعریف ہے، جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، یہ جو مفہوم ہے یہ جنس منطقی. یہ کیا ہے؟ جنس منطقی. اور جس پر یہ مفہوم صادق آئے گا، انسان، حیوان، بقر، غنم، یہ سب کے سب کیا ہے؟ جنس طبعی ہوں گے. اور ان دونوں سے جو مرکب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ جنس عقلی کہیں گے. ایسے ہی نوع میں آ جائیے. اب نوع بھی ایک ہوگی نوع منطقی، ایک نوع طبعی اور ایک نوع عقلی. نوع منطقی کون سی ہوگی؟ جو منطق کا مفہوم ہے کیا؟ جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے. یہ جو مفہوم ہے یہ نوع منطقی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو افراد جس پر یہ صادق آتی ہے یعنی انسان، یہ کیا ہو جائے گا؟ نوع طبعی ہو جائے گا. اور ان دونوں سے مرکب الانسان النوع، الانسان النوع، ان دونوں سے جو مرکب ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ کلی عقلی. کیا ہو جائے گا؟ کلی عقلی. یعنی عارض اور معروض، کلی منطقی اور کلی طبعی سے جو دونوں مرکب ہوگا وہی کیا بنے گا؟ کلی عقلی بنے گا. اس طرح یہ کل کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ 15 قسمیں ہو جائیں گی. کیونکہ ان 5 میں سے ہر ایک ان کے ساتھ لگتی جائے گی، تو ہر ایک کی 3 قسمیں بنیں گی، تو 5 تیائی 15. وَكَذَا الْأَنْوَاعُ الْخَمْسَةُ، اور اسی طرح کلی کی 5 قسمیں، یعنی کما ان الکلی یکون منطقیا وطبعیا وعقلیا، یعنی جس طرح کلی منطقی ہوگی، طبعی ہوگی، عقلی ہوگی، اسی طرح کلی کی 5 قسمیں یعنی جنس، فصل، خاصہ، عرض عام اور نوع، یہ بھی ان تینوں کے ساتھ متصف ہوں گی. تجری فی کل منہا ہذہ اعتبارات ثلاث، تو یہ تینوں اعتبارات ان 5 کلیوں میں بھی کیا ہوں گے؟ جاری ہوں گے. تو مثلا فمفہوم النوع، تو جو نوع کا مفہوم ہے یعنی وہ کلی جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نوع منطقی. اور ومعروضہ کالانسان والفرس، اور ان کا جو معروض ہے جن پر یہ صادق آئے گی ان کو کیا بولیں گے؟ نوع طبعی. اور ان دونوں سے جو مرکب ہوگا جیسے الانسان النوع یا الفرس النوع، اس کو کیا بولیں گے؟ نوع عقلی. والنوع طبعیا ومجموع العارض والمعروض کالانسان النوع نوعا عقلیا، اس کو نوع عقلی کہیں گے. وعلی ھذا فقس البواقی، باقی کو بھی اسی پر کیا کر لیجیے؟ آپ قیاس کر لیجیے. بہت آسان بات ہے، کوئی مشکل نہیں. بل الاعتبارات ثلاث تجری فی الجزء ایضا، کہتے ہیں بلکہ یہ تینوں اعتبارات جزئی میں بھی جاری ہوں گے. کون کون سے؟ منطقی، نوعی اور عقلی. کیسے؟
کہتے ہیں جزئی کا جو مفہوم ہے جس کا نفس تصور اسے کثیرین پر صادق آنے سے منع کرے، یہ کیا ہو جائے گا؟ جزئی منطقی. اور جس پر جزئی صادق آتا ہے جیسے زید بکر خالد، وہ کیا ہو جائیں گے؟ جزئی طبعی. اور ان دونوں کا مجموعہ زید جزئی، یہ کیا بن جائے گا؟ جزئی عقلی. واضح بات. کہتے ہیں یہ تینوں اعتبارات جزئی میں بھی جاری ہوں گے. مثلا جب ہم کہیں زید جزئی فمفہوم الجزئی عنی ما یمتنع فرض صدقہ علی کثیر یسمى جزئیا منطقیا، تو جزئی کا جو مفہوم ہے یعنی جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے منع کرے اس کو ہم جزئی منطقی کہیں گے. وہ معروض ہو، اور اس کا جو معروض ہے جیسے کہ زید، اس کو ہم جزئی طبعی کہیں گے. اور ان دونوں کا جو مجموعہ ہے جیسے زید الجزئی، اس کو کیا کہیں گے؟ جزئی عقلی کہیں گے. قولہ الحق ان وجود الطبعی بمعنی وجود اشخاصی. آخری بات، یہ بات متفق علیہ ہے مناطقہ کے نزدیک کہ کلی منطقی اور کلی عقلی ان دونوں کا وجود خارج میں نہیں. کلی عقلی وہی مفہوم ہے تو مفہوم بھی عقل میں ہوگا، اور کلی عقلی عارض اور معروض کا جو مجموعہ ہے وہ بھی عقل میں ہی ہوگا، وہ بھی خارج میں نہیں پایا جائے گا. ٹھیک ہے. منطقی خارج میں کیوں نہیں پائی جا سکتی؟ ہم نے بتایا ہے کیونکہ جو مفہوم ہوتا ہے وہ مفہوم ذہن ہی میں حاصل ہوتا ہے، اور ویسے بھی پہلے ماہیت ذہن میں آتی ہے، بعد میں کلیت اس کو لاحق ہوتی ہے. کسی بھی شے کا مفہوم پہلے آئے گا اور کلیت کیا ہوتی ہے اس ذہن میں. مثلا انسان کا تصور پہلے آئے گا، بعد میں آپ یہ حکم لگائیں گے کہ یہ کلی ہے. کہ کسی کا تصور آنے سے پہلے ہی کہہ دیں گے کہ یہ کلی ہے جزئی ہے، ہو ہی نہیں سکتا. کلی اور جزئی یہ حکم تو کب لگتا ہے؟ بعد میں. پہلے کسی شے کا تصور ہوگا، اگر وہ کلی ہے تو اب ذہن اس پر حکم لگائے گا کس چیز کا؟ کلی ہے. اور اسی لیے اس کو معقول ثانی کہتے ہیں. کلی کو کیا کہتے ہیں؟ معقول. کیوں؟ کیونکہ پہلے شے کا تصور ہوتا ہے، اس کے بعد کس کا تصور ہوتا ہے؟ کلی، اس کے کلی ہونے کا. تو کلی ہونا کہاں آئے گا اس کا تصور؟ ذہن میں. اس لیے وہ بھی خارج میں نہیں پائی جائے گی. اور کلی عقلی بھی خارج میں نہیں پائی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلی عقلی مجموعہ ہے کس کس کا؟ کلی منطقی اور کلی طبعی کا. اور کلی منطقی یہ خارج میں نہیں پائی جاتی. تو گویا کہ کلی عقلی کا ایک جز کہاں پایا جاتا ہے؟ عقل میں. تو جب اس کا ایک جز عقل میں پایا جاتا ہے تو پوری کی پوری کلی بھی کہاں پائی جائے گی؟ کیوں؟ کیونکہ جب ایک جز کا خارج میں پایا جانا منتفی ہو گیا تو پوری کلی کا بھی خارج میں پایا جانا منتفی ہو جائے گا. اس لیے کلی عقلی بھی عقل میں ہی پائی جائے گی، خارج میں نہیں پائی جائے گی. اب رہ گیا مسئلہ کلی طبعی کا. اس میں اختلاف. کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ کلی طبعی کا وجود خارج میں ہوتا ہے. کلی طبعی کا وجود خارج میں ہوتا ہے. اور جمہور ان کے ساتھ مصنف بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ کلی طبعی کا وجود خارج میں نہیں ہوتا ہے. یہ کیا مانتے ہیں؟ کلی طبعی کا وجود خارج میں نہیں ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کلی طبعی کا وجود خارج میں ہوگا تو یقیناً اس کے افراد کے ضمن میں ہوگا. کس کے ضمن میں ہوگا؟ اس کے افراد کے ضمن میں. اور افراد صفات متضادہ سے متصف ہوتے ہیں، یعنی الگ الگ صفتوں سے متصف ہوتے ہیں. کوئی اس صفت سے، مثلا انسان ایک کلی ہے، کلی طبعی ہے. انسان پڑھا ہے نا ابھی، کیا ہے؟ کلی طبعی ہے. اب اگر یہ کلی طبعی خارج میں پائی جائے گی تو کس کے ضمن میں پائی جائے گی؟ افراد کے ضمن میں. آپ سب انسان کے افراد ہیں اور سب الگ الگ صفتوں سے متصف ہیں کہ نہیں متصف؟ اگر کلی طبعی خارج میں پائی جائے گی تو اپنے افراد کے ضمن میں پائی جائے گی، اور افراد سب کے سب کیا ہیں؟ صفات متضادہ سے متصف ہیں. تو لازم آئے گا کہ ایک ہی شے یعنی کلی طبعی صفات متضادہ سے کیا ہو رہی ہے؟ متصف ہو رہی ہے. ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بالکل. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا خارج میں پایا جانا ممکن نہیں. اور دوسری خرابی کہ ایک ہی شے کا ایک وقت میں کئی مکانوں میں ہونا لازم آئے گا. تم کچھ یہاں بیٹھے ہو، کچھ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، کچھ اس کمرے میں پوری بلڈنگ میں پھیلے ہوئے ہو کہ نہیں پھیلے ہوئے ہو، اور سب کے سب انسان ہیں کہ نہیں. تو اگر انسان کلی طبعی کا وجود خارج میں ہوگا تو اپنے افراد کے ضمن میں ہوگا، تو لازم آئے گا کہ ایک ہی وقت میں ایک شے بہت سے مکانوں میں ہو. یہ محال ہے کہ نہیں محال ہے؟ یہ محال ہے کہ نہیں محال ہے؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ کلی طبعی کا وجود خارج میں. تو پھر یہ ہوگا کہ پھر کیسے کہہ دیا کہ آپ نے کلی طبعی کا وجود خارج میں ہوتا ہے؟ نام رکھا ہے نا کلی طبعی. کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ وہ خارج میں. تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے افراد خارج میں پائے جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے افراد. تو واقعی افراد ہم کس کے ہیں؟ انسان کے ہیں. تو کلی کے ہم افراد ہیں، انسان کے افراد ہیں، ہم خارج میں پائے جا رہے ہیں.
وہ جو کلی ہے انسان وہ ہمارے ساتھ خارج میں نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس کے خارج میں پائے جانے کا مطلب یہی ملا۔ والحق ان وجود الطبعی بمعنی وجود اشخاص ہی، اور حق یہ ہے کہ ہم نے یہ جو کہا کہ طبعی کا وجود خارج میں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اشخاص کا وجود ہوتا ہے۔ لا ينبغي ان يشك في ان الكل المنطقي غیر موجود فی الخارج، اس یہ بالکل واضح بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یا اس میں کوئی شک نہ کیا جائے کہ کلی منطقی خارج میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ کلیت یہ مفہوم کو عقل میں عارض ہوتی ہے، عقل میں آتی ہے۔ وَلِذَا كَانَتْ مِنَ الْمَعْقُولَاتِ الثَّانِيَةِ، اسی لیے اس کو معقول ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ وَكَذَا فِي أَنَّ الْعَقْلِ غیر موجود فی، اسی طرح کلی عقلی بھی خارج میں موجود نہیں، کیونکہ جز کا انتفاع یہ کل کے انتفاع کو مستلزم ہے، یہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کیسے کیسے۔ وَإِنَّمَا النَّزَاعُ فِي أَنَّ الطَّبْعِ كَالْإِنسَانِ مِنْ حَيْثُ هُوَ، اختلاف جو ہے یہ کلی طبعی میں ہے، جیسے کہ انسان من حیث ہوا یعنی کلی ہونے کی حیثیت سے، افراد کے اعتبار سے نہیں، انسان ایک کلی کی حیثیت سے یہ خارج میں پائی جائے گی یا نہیں۔ یعرضہ الکلیت فی العقل حل ہوا موجود فی الخارج او فی ضمن افرادہ ام لا، یعنی کلی طبعی ایسے کہ انسان من حیث ہوا اس حیثیت سے کہ کلیت اس کو عقل میں عارض ہوتی ہے، پہلے انسان کا تصور ہوگا پھر ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، کلی ہے، اس اعتبار سے عقل میں حاصل ہونے کے اعتبار سے یہ کلی یعنی انسان خارج میں پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں حل ہوا موجود فی الخارج فی ضمن افراد ہی، کہ یہ اپنے افراد کے ضمن میں خارج میں موجود ہے ام لا یا نہیں۔ بل لیس الموجود فی الا الافراد، کہتے ہیں خارج میں صرف اس کے افراد موجود ہوں گے اور کلی موجود نہیں ہوگی۔ الاول مذہب جمہور الحکمہ، پہلا مذہب یعنی وہ خارج میں موجود ہی نہیں ہوگی، پہلا مذہب وہ خارج میں موجود ہوگی، خارج میں موجود ہوگی، یہ کس کا مذہب ہے، جمہور کا مذہب۔ والثانی مذہب بعض المتاخرین ومنہم، اور دوسرا مذہب کہ وہ خارج میں موجود نہیں ہوگی، یہ کس کا مذہب ہے، متاخرین کا، اور انہی میں سے کون ہے، مصنف، بل مصنف منہم، اور مصنف بھی انہی میں سے ہے کہ خارج میں کلی طبعی کا وجود نہیں ہو سکتا۔ وَلِذَا قال، اسی لیے انہوں نے کہا الحق هو الثانی، حق کیا ہے، یہ دوسرا والا، کہ خارج میں کلی طبعی کا وجود نہیں ہوگا۔ لِأَنَّهُ لَوْ وُجِدَ الْكُلِّ فِي الْخَارِجِ فِي ضِمْنِ أَفْرَادِهِ، اس لیے کہ اگر کلی طبعی کا وجود خارج میں اس کے افراد کے ضمن میں ہوگا، لَزِمَ اِتِّصَافُ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ بِالصِّفَاتِ الْمُتَضَادَّةِ، تو ایک ہی شے کا صفات متضادہ سے متصف ہونا لازم آئے گا، جیسے کلیت اور جزئیت، کہ کلی بھی ہو اور جزئی بھی ہو۔ ووجود الشیء الواحد فی الامکنۃ المتعددہ، اور ایسی صورت میں ایک ہی شے کا متعدد مکانات میں ہونا لازم آئے گا، اور یہ دونوں کیا ہیں، باطل ہیں۔ فمعنی، لہذا جب یہ باطل ہے تو کلی طبعی کا وجود خارج میں نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ ہوگا کہ اس کے یہ جو آپ نے کہا کہ کلی طبعی وجود خارج میں پائی جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا، تو کہیں گے کہ اس کے افراد خارج میں پائے جاتے ہیں۔ فمعنی وجود طبعی، تو طبعی کے خارج میں وجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کے افراد خارج میں موجود ہوتے ہیں۔ وفیہ تعمل، اور اس میں غور کرو، تحقیق الحق فی حواشی التجرید، اور اس کی پوری تحقیق تجرید کے حاشیے میں ہے، فانظر فیہا، وہاں جا کر دیکھو۔ بس ہو گئی بحث۔ اعتبار سے کہہ جس میں ہو اس کی تین، منطقی، طبعی اور عقلی، بالکل واضح جو مفہوم ہے کلی کا، جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے منع کرے، یہ کون سی کلی ہو گئی، کلی منطقی۔ منطقی کیوں کہتے ہیں، کیونکہ منطقی اسی سے بحث کرتا ہے اور یہی منطق کا موضوع بنتی ہے۔ اور دوسری جس پر یہ کلی صادق آتی ہے، یعنی افراد، انسان، حیوان، اس کو کیا کہیں گے، کلی طبعی، کیونکہ یہ خارج میں پائے جاتے ہیں۔ اور ان دونوں سے مل کر جو بنے، کلی عقلی اور کلی منطقی اور کلی طبعی سے مل کر، جیسے الانسان الکلی، اس کو کیا کہیں گے، کلی عقلی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب کلی کی یہ جو تین قسمیں بنی ہیں، یہ تینوں قسمیں کلی کی پانچوں قسموں میں جاری ہوں گی، تو اب وہ کل کتنی ہو جائیں گی، 15 ہو جائیں گی، یعنی جنس منطقی، جنس طبعی اور جنس کلی۔ ایسے ہی اب پانچوں کو ملاتے چلے جائیے، فصل، خاصہ، عرض عام اور نوع، تو کل ملا کر کتنی ہو جائیں گی۔ خارج میں کلی عقلی اور کلی طبعی، کلی عقلی اور کلی منطقی کا وجود بالکل نہیں ہوگا، یہ متفق علیہ، اتنا ہی یاد کر لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ خارج میں کلی طبعی اور کلی منطقی اور کلی عقلی کا وجود نہیں ہوگا، اس پر تمام مناطق کا اتفاق ہے۔ اختلاف ہے صرف کس کے بارے میں، کلی طبعی کے بارے میں، کہ کیا وہ خارج میں موجود ہوگی یا موجود نہیں ہوگی۔
تو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ کلی طبعی کا وجود خارج میں ہوگا، اور متاخرین مناطقہ اور انہی میں سے کون ہے مصنف، ان کا مذہب یہ ہے کہ کلی طبعی کا وجود خارج میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر کلی طبعی کا وجود ہم نے خارج میں مان لیا تو لازم آئے گا کہ ایک ہی شے ایک وقت میں مختلف صفاتوں سے متصف ہو جائے اور ایک ہی وقت میں ایک ہی شے کئی جگہ پائی جائے، اور یہ کیا ہے محال ہے۔ تو پھر یہ جو کہا کہ کلی طبعی کا وجود خارج میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے افراد خارج میں پائے جاتے ہیں، کلی طبعی کلی ہونے کی حیثیت سے خارج میں نہیں پائے جاتے۔